أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہاں ذکر کا مطلب سمجھنا کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ذکر سمجھ کر کرنا چاہیے، اس لیے ہمارے ذکر کے اثرات ہمارے اوپر نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ رب العالمین سے کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جب ہمیں نہیں پتا تو اللہ کو کیا ضرورت ہے پھر ہمارا پتہ رکھنے کی؟ غافل دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بے شک ہم نے تو قرآن کے ذکر کے لیے کہ قرآن کا تم ذکر کرو، اس ذکر کو اپناؤ، ہم نے آسان کیا ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے، کل کو کوئی گلہ نہ کرے کہ یا اللہ یہ مشکل تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آسان ہے۔ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ آسان ہے۔ اللہ رب العالمین سچا ہے۔ ہم اس دعوے کو سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ مساجد اور مدارس کو علوم القرآن سے کیوں اور کیسے جوڑا جائے، کنیکٹنگ مساجد اینڈ مدارس ود معلم القرآن۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عدیل ہے۔ معلم القرآن فیصل آباد سینٹر کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ادنا سا ایک ہیڈ بنایا ہے، اور الحمدللہ میرے دل کی بڑی تڑپ تھی جس دن میں نے خود یہ معلم القرآن کورس کیا کہ یہ ہر حافظ قرآن کے پاس جانا چاہیے، ہر گھر میں جانا چاہیے۔ جو بھی قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ قرآن مجید میرے لیے اتارا گیا ہے، تو پھر اس کو یہ کورس ضرور پہنچنا چاہیے۔ اس کی نیت کی، اللہ تعالیٰ نے پروجیکٹر دیے الحمدللہ، اور اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ اللہ کی مدد سے ٹوٹی ٹوٹی کوششوں سے آج لاہور میں بیٹھا ہوں، فیصل آباد سے سفر کر کے اللہ کی مدد اور توفیق، اور جنہوں نے دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی نہیں کرتا۔ تو میں اپنے بھائی حافظ اسامہ شوکت صاحب، اسامہ شاکر صاحب حافظ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور پھر ہمارے شیوخ شیخ محترم حلوی صاحب حافظ اللہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مسجد کی انتظامیہ کا بھی کہ جنہوں نے اس مرکز کے اندر اس نالائق آدمی کو دعوت دی ہے۔ دعا کیجیے گا کہ میں کچھ عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں، اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے فائدہ پہنچائے گا۔ میں ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ، باقی تو مجھے پتا نہیں، اگر آپ توجہ سے بیٹھے نا، ذہن کو دائیں بائیں نہیں جانے دینا۔ یہ کوئی عام کلاس نہیں ہے،
دیکھو ہم کلاس نہیں پڑھنے لگے، اگر آپ نے اپنا ذہن دائیں بائیں نہ جانے دیا، بالکل میری طرف توجہ رکھی، ایک ایک لفظ پورا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ بڑا ہوگا اور بہت زیادہ ہی فائدہ ہوگا، اور آپ کے ذریعے باقیوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ صرف ہاتھ اٹھائیں جو اساتذہ ہیں، تھوڑا سا مجھے تعارف ہو جائے کس آڈینس کس قسم کی ہے ماشاءاللہ۔ 1 2 3 4 5 لوگ اساتذہ ہیں۔ ہاتھ کھڑا کریں جو حفظ کے طلباء ہیں، حافظ حفظ کر رہے ہیں، قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہاتھ کھڑا کریں جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں جو 8ویں کلاس میں ہیں، 8ویں کلاس کے 7ویں کلاس کے طالب علم تخصص کر رہے ہیں، درس نظامی کے بعد تخصص والے ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ۔ یعنی یہ 2 سالہ پروگرام ہے تخصص آپ کا، 1 سال کا، 1 سال میں خلاصہ آپ کیا پورے دین کا سیکھیں گے، ساری زندگی چاہیے۔ خوش نصیب ہے پھر بھی آپ کے اساتذہ جو آپ کو سکھاتے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب وہ طالب علم جو ان میں سے ہے ہی نہیں، جتنے میں لوگ، ویسے ہی آڈینس عام آدمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، میں بھی عام میں سے ہی عام آدمی ماشاءاللہ۔ میرے لیے سارے ہی محترم ہیں، یہ ملی جلی باتیں ہوں گی، ریسرچ کے متعلق بھی ہوں گی، آپ کے تخصص کے متعلق بھی ہوں گی، آپ کے اساتذہ کے متعلق بھی ہوں گی، یہ نظام کیسا ہے اس کے متعلق بھی ہوں گی، معلم القرآن کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ اس کے متعلق بھی بات کی جائے گی۔ پہلے ہم اپنا مقصد جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ میرا تھوڑا سا تعارف ہے، زیادہ نہیں، میں PhD ڈاکٹر ہوں اور اینٹی کینسر ڈرگز، کینسر کی جو ادویات ہوتی ہیں ان کو کمپیوٹر کے ذریعے سے میں نے ریسرچ کیا ہے کہ کون سی دوائی بہتر نتائج دیتی ہے، کمپیوٹر مکس کر کے۔ بیسیکلی میری بنیادی طور پر میری PhD کمپیوٹر سائنس میں ہے، اور تقریباً 30 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اور 17 سال یونیورسٹیوں میں ہو گئے کمپیوٹر سائنس پڑھاتے ہوئے، اور ویسے ٹوٹل 23 سال کمپیوٹر سائنس پڑھاتے ہوئے ہو گئے الحمدللہ۔ اور معلم القرآن کا میں طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں، اسی لیے میں نے کہا میں عام آدمی ہوں، لیکن آپ سے کچھ شیئر کرنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں نا وہ واٹس ایپ پہ کوئی پوسٹ آتی ہے تو شیئر کرتے ہیں، شیئر سے مراد تقسیم کرتے ہیں، باقیوں سے بھی اظہار کرتے ہیں کہ یہ فائدے کی چیز ہے، تو میں یہ سارا نظام شیئر کرنے آیا ہوں۔ بس یہ طالب علم قرآن مجید کا نلائق سا طالب علم ہوں۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ کر اللہ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جڑنے سے ہی ہے کہ مساجد اور مدارس کو معلم القرآن سے کیوں جڑنا چاہیے اور کیسے جڑنا چاہیے، پہلے تو یہ ٹارگٹ، اور پھر ہر آدمی کے لیے یہ کیوں ہونا چاہیے وہ اگلے سیشن میں، اور پھر یہ پڑھانا کیسے ہے یہ ہمارا آخری سیشن ہوگا۔ ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ہاتھ کھڑا کر لیجئے گا، آپ کے پاس کاپی پینسل نہ ہو تو آپ جو ہے دوسرے سے کاپی پینسل لے کر اپنا سوال لکھ سکتے ہیں کہ ذہن سے نہ نکل جائے، ذہن سے آپ کا سوال نہ نکل جائے، تو اس لیے آپ لکھ بھی سکتے ہیں سوال۔ میں پھر آپ کو موقع دوں گا، آپ سوال کیجیے، کیونکہ اگر درمیان میں آپ کا ذہن ایک سوال کی وجہ سے سارا ڈسٹرب ہوگا، اس کا جو وقت ہوتا ہے بات کرنے کا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تھوڑے سے آداب ہیں، اس لیے سوال جس کو ہو درمیان میں ہاتھ کھڑا کرے۔ اگر تو میں سمجھوں گا کہ ابھی سوال لینا چاہیے، اس کا جواب ہونا چاہیے، تو پھر میں اجازت درخواست کر دوں گا، پھر آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن ورنہ آپ اپنا سوال نوٹ کر لیجیے اور پھر بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں جب سوال و جواب نشست ہوگی انشاءاللہ۔ تو پہلے تو اس مقصد سے پہلے کہ مساجد اور مدارس کو معلم القرآن سے کیوں جوڑا جائے، کیسے جوڑا جائے، معلم القرآن ہے کیا، قرآن مجید کے ساتھ اس کا کیا تعلق، کس طرح یہ گہرا تعلق بناتا ہے اور کتنا آسان تعلق پیش کرتا ہے، ان چیزوں پر انشاءاللہ ہم ابھی بات کریں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا انسان کی پیدائش کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنات کو اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کہتے ہیں عبد کے عمل کو۔ عبد جو ہوتا ہے نا وہ غلام ہوتا ہے، جو سچا عبد ہوتا ہے نا عربی زبان میں غلام کو عبد کہتے ہیں، اور غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی ہر بات مانتے ہوئے اس کو خوش کرتا ہے، جو سچا غلام ہوتا ہے۔ ایک قیدی کی مثال لیتے ہیں، جیسے ایک قیدی پوچھتا ہے بھائی جان میں پانی پی لوں؟ ہاں جی پی لو، اجازت ہے۔ کیسے پیوں؟ بیٹھ کر پیوں، کھڑا ہو کر پیوں، الٹا لٹک کر پیوں؟ بیٹھ کر پیوں، 3 سانسوں میں پیوں، میرا نام لے کر پیوں۔ اگر تو وہ مالک اللہ ہے تو اللہ بتائے گا، کیسے بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے گا، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے سب سے عظیم انسان ان کو چنا اور پھر ان کو ایسا مقام دیا، ماڈل بنا دیا، نمونہ پیش کیا، اور وہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت قرآن مجید سے آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن مجید کی وضاحت سے آتی ہے۔ قرآن مجید کی وضاحت کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ سے کوئی طلباء ریسرچ کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سے کل کوئی سوال کرے نا کہ حدیث کیسے کہتے ہیں، آپ فرمائیے قرآن مجید کی وضاحت، قرآن مجید کا پریکٹیکل جو پریزنٹیشن ہے، میں انگلش بھی بول رہا ہوں اردو بھی بولتا ہوں، جو اظہار ہے قرآن مجید کا پریکٹیکل عملی جو نمونہ ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی ڈیفینیشن نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن اصل یہ ہے قرآن مجید کی وضاحت کے لیے ہی احادیث ہیں۔ احادیث کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی بھی مقصد نہیں، بندہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو، قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے، قرآن مجید ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا ہے۔ قرآن بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء کا سلسلہ بھی اسی لیے شروع کیا گیا کہ قرآن مجید ہم تک پہنچے، کیونکہ یہ بات حتمی فیصلہ تھا، اللہ کا وہ کلام جو اس کے بعد کوئی کلام نہیں آئے گا۔ تو جو میری طرف کریں ذہن کہیں جا رہے ہیں، تو یہ مکمل فیصلہ تھا اللہ رب العالمین کا۔ اب اس فیصلے کو، اس کی وضاحت احادیث کرے گی۔ تو قرآن مجید کی اطاعت اصل میں اس مالک کی اطاعت ہے۔ یہاں تو ہم پوچھ لیتے ہیں نا یا اے بھائی، اگر کسی کو دنیاوی نوکر ہو کسی کا تو پوچھا سامنے موجود ہوتا ہے مالک، کھانا کھا لو کھا لو، اب میں سو لوں سو لوں۔ تو ہمارا مالک اللہ رب العالمین ہے جو حقیقی مالک ہے۔ اب ہم مالک کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اللہ رب العالمین میری طرف توجہ کریں کہ باہر کتاب ہے، ہمارے ہر سوال کا جواب اس میں اللہ نے ایڈوانس میں دیا ہے۔ قرآن مجید چیلنج کر رہا ہوں میں آپ کو، ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، ہر سوال کا جواب میں کہہ رہا ہوں، ہر سوال کا جواب جو قیامت تک کے انسان نے اٹھنا ہے نا سوال، اس کا جواب اس میں موجود ہے۔ کہاں؟ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید سے پتہ لگ گیا رسول کی اطاعت کرنے کا کیوں حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کی پریکٹیکل سچویشن کہ اس صورتحال میں قرآن مجید خاموش ہے، خاموش نہیں ہے۔ اللہ نے حجت تمام کر دی ہے کہ جہاں تم قرآن مجید کی اطاعت کرنی ہے آگے اور ہے، یا کا لفظ نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہے دونوں کی لازمی ہے، ایک ہی کر لیں گے ایک ہی چھوڑ دیں گے اطاعت نہیں ہوگی، اس لیے دونوں کی لازمی ہے۔ تو جہاں پر قرآن مجید نے مختصر بات کی ہے، سٹینڈرڈ بتا دیا ہے، اب اس سٹینڈرڈ، اس چارٹرڈ، اس انٹرنیشنل نظام کے تحت اس کی جو پریکٹیکل عملی نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہے، جن کو احادیث کہتے ہیں۔ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی قرآن ہی ہیں، کیونکہ آپ اپنی زبان کو حرکت میں نہیں لاتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ وحی نازل نہ فرمائے۔ قرآن مجید پر عمل کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز وضاحت کی ہے۔ تو اس لیے عبد اپنے مالک کی اطاعت سے عمل کرتا ہے، اور اطاعت کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن مجید سیکھنے سے اطاعت آتی ہے۔ اور پھر
قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے، آپ علماء ہیں، میں اس لیے مختصر عرض کر دوں گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی تو وہ کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی اللہ کی کتاب ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، گنجائش، شک نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کس مقصد ہے اس کا کہ یہ پرہیزگاروں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو جو میری طرف کیجیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو راہ دکھاتی ہے، یہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کو راہ نہیں دکھاتی۔ کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، کافر بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ابھی اللہ پر ڈر سے بات چلی ہے تو بات کریں گے اس پر، پہلے قرآن مجید کا ایک اور آیت میں مقصد ہے وہ بھی بیان سنتے ہیں۔ فرمایا یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، کیا کریں؟ اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ دو چیزیں ہیں، لوگ غور و فکر کریں۔ غور و فکر کیسے کریں گے؟ جب سمجھیں گے، جب سمجھیں گے نہیں تو غور و فکر کیسے کریں گے؟ پھر اس لیے سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے آسان کیا ہوا ہے اس ذکر کو، یہ نہیں کہ مشکل کیا ہے، آسان کیا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں یا نہ۔ اور اللہ نے فرمایا عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب بڑی جگہ آئے گا۔ عقل مند جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سارے نظام اللہ نے بنائے ہیں۔ ایک آخری مثال دے کر بات کو بڑھاتے ہیں انشاءاللہ آگے۔ یہ دیواریں جو ہمارے سر پر آ جائیں گی، اگر یہ چھت ہمارے سر پر آ جائے گی، دیواریں اگر ہٹا دیں، سچی بات ہے؟ کیوں جی؟ سارے مجھے بتائیں، سچی بات ہے؟ اچھا، یہ آسمان کبھی گرا ہے کوئی نہ دیوار دیکھیے کسی نے ہاتھ کھڑا کرے جس نے آسمان کے نیچے کوئی ستون دیکھا ہو، کوئی دیوار کھڑی کی ہو، کسی نے لینٹر ڈالا ہو ہے؟ کبھی غور نہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے اس پر غور کرو، یہ میری نشانیاں ہیں، میرے اللہ ہونے کی یہ نشانی ہے۔ یہ کس نے بنا دیا ہے آسمان؟ اللہ نے کل فرمایا، کوئی مستری نہیں لگائے، کوئی فرشتے نہیں لگائے، اللہ نے فرمایا ہو جا تو ہو گیا، یہی تو وہ اللہ ہے، ہو جا بس ہو گیا، اور آنن فانن ہو گیا۔ 7 دن راتیں سب کچھ نظام بنا دیا اللہ نے، اور پرفیکٹ بنایا۔ اللہ کی قسم کوئی اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے نظام میں کوئی نقص ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے غور و فکر کرو۔ کیسے غور و فکر کریں گے؟ ہماری نمازیں آج کھوکھلی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ والے مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا ڈر آتا ہی نہیں، کیوں؟ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ابھی سمجھ پر بات کرتے ہیں، ڈر پر بات کرتے ہیں، اور پھر یہ نظام کیوں ہونا چاہیے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ یہ توجہ میری طرف ہے جی۔ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تنہائیاں اور ظاہر کیسے پار کریں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمیں وہ دیکھ رہا ہے کہیں ناراض نہ ہو، دنیا آخرت میں سزا نہ دے، یہ ڈر کی ڈیفینیشن ہے، ڈر کی تعریف ہے۔ ڈر کیسے کہتے ہیں؟ کانپنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہیں، ڈر یہ ڈیفینیشن ہے ڈر کی، یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور ناراض ہو کر دنیا آخرت میں کہیں سزا نہ دے، اس بات سے ڈرنا، یہ یقین والوں کی بات ہو رہی ہے، جس کا واقعی یقین اللہ ہے۔ یہ زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں، آنکھیں ہاتھ پیر سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اس کو یقین ہے، وہ ڈر پیدا ہوگا۔ اور پھر جب یہ ڈر پیدا کیسے ہوگا؟ سنت کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر سنت کے مطابق عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ سنت کے مطابق قرآن مجید کو کیسے سمجھیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیسے آسان کیا ہے؟ عثمان صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں، وہ آیت سورہ مریم کی جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، وہ آیت ہمیں سنا دیں کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، اور اس لیے آسان کیا ہے کہ آپ کی زبان میں ہم نے اس کو آسان کیا، آپ کی زبان میں ہم نے کس کی زبان میں؟ رسول اللہ کی زبان جیپنیز تھی،
بتائیے میرے ساتھ انوالو ہو نا، شامل ہو. ہم کوئی پڑھائی پڑھائی نہیں کرنے، ہم بس تھوڑا سا فریش ہونے آئے ہیں. آپ کو ذرا تھکاوٹ دور اتارنی میں نے انشاءاللہ آپ کی، کیونکہ اس ٹائم نیند آتی ہوتی کلولے کے ٹائم میں. جی بتائیے کس کی زبان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سب کو پتا ہے عربی زبان تھی. اس سے مراد ہے ہم نے اللہ ہر کوئی کہتا ہے قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، ترجمہ اس کا کرتے ہیں والا کر دیا قرآن، قرآن آسان کر دیا. کیسے آسان کر دیا؟ اللہ نے جواب دیا ہوا ہے قرآن مجید. ہم نے آپ کی زبان میں اس کو آسان کر دیا ہے نا، یہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا، اور در حقیقت ہم نے یسرناہ، اس کو نازل کیا ہے، لسان بلسانی کا، بھی ساتھ لسانی کا، آپ کی زبان کے ساتھ اس کو آسان کیا ہے. قرآن مجید کو کیسے آسان کیا ہے؟ آپ کی زبان میں. تو پھر ہم نے سنت کے مطابق قرآن مجید سمجھنے کے لیے عربی زبان میں قرآن مجید ڈائریکٹ سمجھنا ہے. کیسے سمجھنا ہے؟ یہ ہے میرے یہاں آنے کا مقصد کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان میں سمجھے تھے نا قرآن مجید، ہم نے بھی عربی زبان میں سمجھنا ہے. عربی زبان میں قرآن مجید کیسے سمجھیں گے؟ یہ مولوی قرآن کے پاس سے انشاءاللہ ہم سمجھیں. کیسے ممکن ہے؟ دیکھتے ہیں کیسے ممکن ہے. کہ اردو پڑھنے والے کیسے سیکھ لیں گے؟ اردو پڑھ تو اللہ کی خاص علامت ہے کہ اردو والے سب سے زیادہ جلدی عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، سب سے زیادہ جلدی. کیسے؟ ابھی آپ خود کہیں گے واقعات ہمیں تو آتی ہے ساری اردو یا عربی تو اردو ہی ہے ساری. ابھی آپ خود کہیں گے انشاءاللہ کچھ دیر بعد. ابھی کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں اس پر. ڈر، اب خلاصہ یہ ہے، ڈر کسے کہتے ہیں؟ علم اور عمل. علم اور عمل کو اگر ملا دیا جائے تو پھر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی آیتوں پر عمل نہ کرتا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا. عمل کرے گا، ایک بلشت اللہ کی طرف جائے گا، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف آئے گا، جو ایک ہاتھ اللہ کی طرف جائے گا. عمل کرے گا، اللہ کی طرف جانا، عمل کرنا. علم اکیلا نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان کو عمل صالح، عمل کے ساتھ نیک اعمال، سارے وہ اعمال ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھائے ہیں. تو عمل کرنے سے ڈر پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید کا سیکھنا ایک عمل ہے، عمل کریں گے تو ڈر پیدا ہوگا. کلیئر ہو گیا جی؟ پرفیکٹ ہو گیا. یہ کیوں میں اتنی زیادہ اس پر ایمفسائز کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ اکثر میں پروگرام کر کے جاتا ہوں، کچھ عرصے تک جو ہے نا پروگرام شروع رہتا ہے، اور ایک ہے کوئی ایک جاندار ہے، وہ اس پروگرام کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. ایک جاندار ہے دنیا میں، جاندار، وہ آگے نہیں بڑھنے دیتا اس پروگرام کو. میں نے بھی سوچا اس کا حل، اس لیے یہ ساری سلائیڈ بنائی ہوئی ہیں. اب آتے ہیں یہ پھر میں پہلے بتا دیتا ہوں. تو جو موبائل کی طرف نہ کریں، میں نے چلے جانا ہے، تو جو میری طرف رکھیں. جزاک اللہ. جی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے پوچھ لیا. اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں ہم نے پوچھ لیا. یہ ساری قرآن و حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے. یہ ڈیفینیشنز میں نے نکالی ہے نا، یہ ساری یہ جو طریق نہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو نہیں ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں. یہ سارے بات پورے بات جمعے بنائے. اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ آج آ کے خلاصہ یہ اتنی سی بات ہوگی کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، دنیا میں سزا نہ دے. یہ ساری بات کا خلاصہ ہے. اور پھر ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سنت کے مطابق قرآن مجید سیکھنے سے، عمل. اور ڈر علم اور عمل کے کمبینیشن کو کہتے ہیں. اب آگے آ جاتے ہیں کہ علم سے ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے. جب علم کریں گے تو ڈر کیسے پیدا ہوگا، عمل کریں گے تو ڈر کیسے پیدا ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. جب پتہ ہی نہیں ہوگا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا عذاب ہوا. اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا عذاب پر چلنے والے راستے کون سے تھے؟ قرآن مجید سیکھنے سے. ساری باتیں قرآن مجید سیکھنے کی طرف آ رہی ہیں. علم رکھیں گے تو ڈر پیدا ہوگا نا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، فلانی آبادی نے کیا تھا، اللہ نے پکڑ کر ظاہر تھے، اللہ نے دھمسا دیا تھا، اللہ نے ان کو بندر خنزیر بنا دیا تھا، اللہ رب العالمین نے وہ ان کو پانی میں ڈبو دیا تھا، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، میں نے یہ کام نہیں کرنا. ہاں میں نے یہ کام نہیں کرنا. یہ ڈر پیدا کب ہوگا؟ جب علم رکھیں گے. اور عمل سے ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہاں غور کریں، فرمایا دوسرا پوائنٹ ہے نا، دیکھیں علم اور عمل دو چیزیں ڈر پیدا کرتی ہیں. اب اس میں دوسرا پوائنٹ ہے
علم سے کیسے ڈر پیدا ہوتا ہے وہ ہم نے سن لیا. عمل سے ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ آیت دیکھیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں پر جو متقین ہے نا، یہ جو متقین ہے، یہ ذرا غور کیجئے. میں ذرا پوائنٹر ذرا آن کر لوں انشاءاللہ. یہ ذرا دیکھیں، یہ جو لفظ متقین ہے نا، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی بات ہو رہی ہے. اور متقی وہی بنتے ہیں جو اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں. متقی کون بنتے ہیں؟ جو اللہ کی ہدایات پر، قرآن مجید اللہ کی ہدایات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس ہدایات کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. کتنی کو بلا رہے ہیں، شکریہ. تو اب دیکھیں، اگر کسی کو نیند آئے نا تو میں 1 منٹ کی آپ کو سائیکولوجیکل ٹریننگ دے جاتا ہوں. نیند آئے توجہ کریں، ہاتھ ادھر ادھر دیکھیں، ہاتھ پکڑیں یہ ڈھیلے، آنکھوں پر رکھیں، اینک اتار دیں اور اس کو ایسے دائیں طرف گھمائیں، پھر بائیں طرف گھمائیں، اور پھر اپنی گردن کو ایسے گھمائیں اور پھر ایسے گھمائیں، پھر ایسے، پھر الٹے ہاتھوں سے آنکھیں ملیں. یو آر فریش نو کر کے دیکھ لیں بھی جب اگر آ رہی ہے کسی کو. پاجی تو نہیں گھمائی تھی، گھمائیے دیکھنا سے ڈگی نہ جائے تو فریش ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسکراہٹ صدیوں کی تھکاوٹ بتا رہی تھی. مسکراتے رہا کریں، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے. پتہ ہے آپ کو، جب صحابی دیکھتے نا، وہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوتی، رسول اللہ کی خاطر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوتی، مجھے اپنی غلطی کا پتہ لگتا، میں دیکھتا رسول اللہ سے مسکرا رہے ہوتے. ہم تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہی ہمارے اندر رسولوں کے فرق ہے، اسی لیے ان کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہے. الٹ کرتے ہیں، الٹ. ہم آگے دیکھیے، اب ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ علم اور عمل سے. لیکن علم حاصل کرتے نہیں ہم. عمل چھوڑنے سے دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں. یہ کوئی معلم قرآن چھوڑ نہ دے، اس لیے اس لائبریری میں پڑھا رہا ہوں آپ کو. آپ سوچ رہے ہوں معلم قرآن نہیں شروع ہوا ابھی تک. معلم قرآن میں نے تقریباً 1.5 سال ہو گیا، 3 سال ہو گئے، بڑی ساری جگہوں میں شروع کیا. لیکن ایک جاندار ہے، وہ جاندار اس نظام کو چلنے نہیں دیتا. اس جاندار کا علاج میں نے کیا ہے ادھر الحمدللہ. یہ بھی تھا، اس علاج میں نے ٹریٹمنٹ پہلے دے دیا. بیماری ابھی بتاؤں گا وہ جاندار کیا مرض پیش کرتا ہے، وہ جاندار کیا بیماری پیش کرتا ہے کہ قرآن پاک سے دور ہٹاتا ہے، وہ میں ابھی بتاؤں گا وہ جاندار کون ہے. آپ کو زیادہ شاید ہو گیا ہو. عمل چھوڑنے سے دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، نفس ہمارا جو ہے عمل چھڑوا دیتا ہے. یہ دیکھیں عمل چھوڑنے کے نقصانات. اور جیسے ناک پر مکھی کو اڑانا آسان ہو جاتا ہے، ویسے انسان عمل چھوڑ دیتا ہے. ادھر ناک پر مکھی بیٹھی اڑائے کتنے کی دیر لگتی، اڑ گئی بس. عمل چھوڑنا پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہو، عمل کرتا ہو، وہ عمل چھوڑنا اس کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر کوئی پہاڑ اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیا. جو عمل کرنے والا بندہ ہوتا ہے، جب عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے اس کی. کیسے قرآن مجید کی سمجھی ہوئی علمی بات اسے کوئی بھی نافرمانی کرتے وقت یاد کروا دیتا ہے. پہلا اسٹیپ ہے سمجھنا. جب سمجھا ہی نہیں ہوگا قرآن مجید تو کیسے دماغ میں آئے گی کہ اس مقام پر توجہ نہیں طرف کریں. جب سمجھا ہی نہیں ہوگا قرآن مجید کی بات کو، سمجھا ہی نہیں ہوگا جو معلوم قرآن کی طرف چل رہے ہیں ہمارے ساتھ، جب سمجھا ہی نہیں ہوگا قرآن مجید کی آیت کو، تو پھر کیسے پتہ لگے گا، دماغ میں اللہ رب العالمین ڈالے گا کہ اس مقام پر تو جو حرکت کر رہا ہے یہ تیری حرکت میرے فلاں قرآن کی آیت کے تحت یا میرے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ٹھیک نہیں ہے، نہ کر. یہ ایک بلش اللہ کی طرف جائے گا، پھر اللہ ایک ہاتھ آئے گا. قرآن سیکھے گا، پھر اللہ عمل کرے گا، تو پھر اللہ مزید عمل کی توفیق دے گا. اور یہ کام نہ کرو، اللہ نے فلاں کو یہ کام کرنے سے سزا دی تھی، تو اس طرح علم اور عمل سے ڈر پیدا ہوتا ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ، معلم قرآن پڑھیں گے. کیوں بھائی معلم قرآن کیوں پڑھیں؟ ابھی اس کا جواب آئے گا انشاءاللہ. لے جی، ڈر بھی پیدا ہو گیا، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، خلاصہ کلام سارا کر لیا. ٹھیک ہے جی، اس کو سب سلائڈ کو ایک جگہ میں نے اکٹھا کر دیا، یہ میں نے دہرانا نہیں. قرآن کو سیکھنے اور کی فضیلت اور چھوڑنے کی بعید. اب یہ نہ اس جاندار کا علاج کیا ہوا ہے، ابھی تک اس کا علاج چل رہا ہے. فرمایا تم میں سے بہتر اور افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ کو پتہ ہے آپ جب آ رہے تھے، آپ گھر سے کون کون آیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. اللہ اکبر. اپنے کمرے سے چل کر ادھر کون آیا؟
آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے کارپیٹ نہیں تھا؟ کون تھا پتا ہے؟ اللہ کی قسم فرشتے پر بچھا رہے تھے. میں قسم اڑا کے کہہ رہا ہوں وہ فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے تھے. آپ اتنے اللہ کے فضیلت والے. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ابھی سنیں گے کہاں آپ سب سے بہترین لوگ بن سکتے ہیں، لیکن اس جاندار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ نہیں بننے دیتا. قرآن سیکھتے اور سکھائے وہ بہترین آدمی بن سکتا، دنیا میں سب سے بہترین آدمی بن سکتا ہے جو سیکھے اور سکھائے. کس نیت سے؟ عمل کرنے کی نیت سے. یہ ہم عمل کی وجہ سے قرآن سیکھے اور سکھائے. نیت کیا ہو؟ انما الاعمال بالنیات. نیت کیا ہو؟ بولے سارے عمل کرنے. بولنے میں نہ بولی جانا، سارے بولے نا، سب نے بولا منہ سے لبے نکالا ہے. یا اللہ کو دعا ہوگا انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ عمل کرنے کی نیت سے. اب اللہ کی قسم اگر عمل نہ بھی ہوگا نا اللہ معاف بھی کرتے. نیت تو کر لی ہے نا، پکی نیت کی ہے تو اوپر سے کی ہے، پکی نیت کی ہے، بس اس کو توبہ ہی کہتے ہیں. توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ زبان سے بھی ادا کر دینا کہ ہم نیت کرتے ہیں یا اللہ ہم قرآن سیکھیں گے عمل کرنے کے لیے. فرشتے فوراً قلم بند کر لیتے ہیں کہ کہیں گرامی نہ بدل جائے. ٹھیک ہے کرتے ہیں نا. چلیں مبارک ہو آپ کو. ایک عابد پر ایک عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے ایک تم میں سے عام آدمی پر خود میری فضیلت. کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فضیلت ہے. وقت نہیں ہے، ساری زندگی گزر جائے اللہ کی قسم ان کی فضیلت نہیں بیان کر سکتے. اللہ کے بعد انہی کی تو فضیلت ہے، تو میں تو نہیں بیان کر سکتا. اتنے جمعے اتنے دروس چاہیے اس کے لیے، پوری ساری سیرت ایک ایک میں کہتا ہوں ختم ہی ہو جاتی انسان کی زندگی. کتنی زندگیاں ختم ہو گئی، رسول اللہ کی پوری طرح سیرت نہیں ہم بیان کر سکتے. ٹھیک ہے وہی سیرت جو اللہ نے بیان کر دی کہ ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ سیرت بنایا ہے. خلق عظیم، فإنک علی خلق عظیم. اچھا جب کوئی سیکھے گا اور عالم بنے گا اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے تمام مخلوقات حتیٰ کہ چونٹی اپنے دل میں مچھلی پانی کے اندر لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے اپنے اپنے انداز میں رحمت بھیجتی ہے. دعائیں اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، تمام مخلوقات دعائیں کرتے ہیں. ہاتھ کھڑا کریں کون کون چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کرے فرشتے رحمت کرے؟ ہاتھ کھڑا کریں. دیکھیں کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. وقت دیں گے قرآن مجید کو انشاءاللہ. پہلے آپ دیتے ہیں اور طرح دیتے ہیں، آج اس طرح دیں گے جب اس محفل کے بعد انشاءاللہ. اس جاندار کا نام آپ نے جاننا ہے، سوچ لیا ہوگا. اس جاندار نے نہیں یہ کام کرنے دینا آپ کو، لیکن ہم نے نہیں، ہم نے اس کی بات مانی. انسان کے مرنے کے بعد جائے جانے والے صدقہ جاریہ مفید علم دعا کرنے والی نیک اولاد جو گھر سے دین نکلتا ہے فرشتے تعظیمت اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنا 100 نفل سے بہتر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اتنی خوشخبریوں کے بعد ایک ہی وعید کافی ہے. فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے کیا میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اگر اللہ کے رسول نے شکایت لگا دی ہمارا کیا بنے گا؟ ان کی سفارش کے بغیر اللہ کی قسم حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوگا. اگر انہوں نے شکایت لگا دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا. آمین کہہ دیں. اب آپ کو پتہ ہے آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کے اور میرے سر سے لے کر آسمان تک ابھی فرشتے ہی فرشتے ہیں. کس کس کو یہ بات پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے اور ذکر خیر، اس محفل کو مفہوم ہے، بڑی لمبی حدیث ہے. فرشتے سارے کچھ ایسے فرشتے اسی مقصد کے لیے پیدا دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، تمام اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے وہ بھی جاتے ہیں. ان کے سروں سے لے کر آسمان تک فرشتے فرشتے. اللہ خوب جانتا ہے، کہیں پوچھتا کہاں سے آئے. فلاں جگہ پر فلاں آبادی لوگ سو رہے تھے کہ لولے کا اتوار کا دن تھا، سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، لیکن یہ لوگ تیرا قرآن سیکھنے کی خاطر اکٹھے ہوئے تھے، تجھے خوش کرنے کی خاطر. اللہ پوچھتا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ تو اللہ خوب جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تیری رضا چاہتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تیری محبت چاہتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں؟ دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں. کیا انہوں نے جنت دوزخ مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. یہ ساری بات کا خلاصہ ہے. اگر دیکھنے اور طلب کر یا اللہ تیرا ذکر کریں. اللہ زیادہ پتہ کیا فرماتا ہے
رشتوں تم گواہ ہو جو میں نے آج سب کو معاف کر دیا، معاف کر دی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اچھا جی، قرآن نہیں چھوڑنا، اس جاندار کی بات نہیں ماننا۔ پتہ لگ گیا کون ہے وہ جاندار؟ بس الرحمن، قرآن، انسان اور شیطان، ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ آج وہ تعلق کھول دیں، پتا ہوگا پہلے بھی آپ ماشاءاللہ عالم آدمی، میں نے پہلے اپنا تعلق کروایا، میں آپ کو عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، آپ سارے علماء ہیں، تو اس لیے غلطی کتائی ہو جائے تو آپ مجھے بعد میں بتا رہا تھا، ابھی نہ سب کے سامنے بتا رہا، میں نے لایا تھا۔ فرمایا الرحمن قرآن سے یعنی ہدایت دیتا ہے، اور شیطان ان الشیطان لکم عدو مبین، لکم کون ہے یہاں پر؟ انسان، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، یقیناً تمہارا دشمن ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، اللہ بے شک بھی کہہ رہا ہے، پھر آگے پھر کہہ رہا ہے یقیناً، ان الشیطان، بے شک یہ وہ جاندار ہے، جب میں ابھی تک باتیں کر رہا تھا جس کے لیے پچھلی ساری سلائڈ ہم نے ڈسکس کی کہ کہیں معلم القرآن کی طرف لوگ قرآن کی طرف آ نہ جائیں، یہ شیطان مبین ہے، مبین کہتے ہیں چیلنج کیا ہوا، کھلا کھلا اللہ کے سامنے اس نے اوپنلی چیلنج کر دیا، کہتا مجھے ساری زندگی مارنا نا قیامت تک، اللہ نے کہا جاؤ اجازت دے دی، نہیں مارنا، بس اس کو خوشی چڑھ گئی کہ میں نے تو جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے، اب میں ان بندوں کی سیدھی راہ میں تیرے بندوں کی بیٹھوں گا، ایک طرف تیرے قرآن کی آیتیں ہوں گی لیکن وہ تیری سیدھی راہ ہوگی، میں ان کو ان سے ہٹاؤں گا، وہ تیری کی بات مانیں گے لیکن اپنا حصہ مقرر کر لیا کروں گا۔ اللہ نے انعام دیا مومنوں کو، جو مجھے دوست چھوڑ کر تجھے دوست بنائے گا، تیری بات وہ مانے گا، اور تو بڑا ہی برا ساتھی ہے، سبز باغ دکھا کر کھسک جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی بات مانتا ہے، جو شیطان کا ولی ہوتا ہے وہ شیطان کی بات مانتا ہے۔ کون وہ؟ کون؟ انسان۔ رحمان تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ قرآن۔ قرآن کے رستے میں انسان کو کون بیٹھتا ہے؟ وہ جاندار۔ وہ کیا نام ہے جاندار کا؟ شیطان۔ اب وہ کرے نون 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 الف نون سب کیا ہوتا ہے؟ رحمان، قرآن، انسان اور شیطان۔ یہ کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ کیوں اللہ نے کٹھے ایک جیسے بنائے ہوئے؟ یہ بڑا مزیدار نہیں ہے سسٹم، کبھی نوٹ کیا آپ نے یہ چیزیں؟ یہ بڑا مزے کا نظام ہے۔ رحمان، قرآن، رحمان تک پہنچنے کو فرمایا اللہ کی رسی ہے، پکڑ لو، ایک رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسری تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ سنی حدیث ہے آپ نے؟ 1 منٹ کی بریک ہے جی، مجھے آپ کو بھی، میں زیادہ ہی جذباتی ہو گیا، زیادہ کچھ ہو گیا، اجازت ہے پانی پی لوں؟ خدا بسم اللہ۔ جی میں 1 منٹ کی بریک دیتی تھی، تم سے بہت ہی بریک کرنے چل رہے ہو، میں اداس ہو جانا، جلدی آ جا میرا بھائی، رو ہی نہ پوا، آ جا آ جا۔ ہوں تو کام پکڑ لگا سی تو ہوں چلا گیا، میرا پٹرول مل گیا، میرا مل پانی پٹرول ہے۔ پتہ ہے آپ کو انسان کا پٹرول کیا ہے؟ میں نے بڑی آپ کو پوری زندگی کا خلاصہ بتایا ہے، دنیا کے سارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں انسان کا پٹرول کیا ہے؟ تو پٹرول ڈالتے رہا کریں۔ آواز نہیں آئی آپ کو میری؟ ہوں نہ ڈالو، بعد میں ڈالو، ضرور اچھا کرو۔ اچھا آگے، شیطان کے چیلنج اور اللہ رحمان کا جواب۔ یہ وقت کم ہے، ہم اس کو بات کو سمیٹتے ہیں۔ شیطان کو پچھلی سلائڈ میں کی گئی تمام باتوں کا علم ہے، اس لیے ہمیں قرآن سے جڑنے نہیں دیتا کہ کہیں قرآن سمجھ کر عمل نہ شروع کر دیں۔ یہ ساری بات کا خلاصہ ہے۔ اب قرآن مجید کیسے سیکھیں؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ فرمایا قرآن اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بس کوئی نصیحت کرنے والا ہے کون کون ہے؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ مشکل قواعد ہے۔ اب دیکھیں علماء کے لیے اور عام آدمی کے لیے باتیں شروع ہوئی، ہم کہتے ہیں مشکل قواعد ہے، لمبی لمبی گردانیں ہیں، عربی آتی نہیں ہمیں، اسلوبیت بہت ہے، عمر کم ہو گئی یا بہت زیادہ ہو گئی، زبان کہتے ہیں موٹی ہوگی، میری زبان موٹی نہیں ہو گئی، زبان پر لوگوں کو تکلیفیں برداشت کر کر کے اب دماغ مصروف رہتا ہے، جس کی وجہ سے زبان دماغ کا ساتھ نہیں دیتی،
بچوں کی تکلیفیں، ہمسایوں کی تکلیفیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت تکلیفیں گزر چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. کہتے ہیں بڑی عمر کی بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اس لیے بڑوں کی دعائیں لینی چاہیے، انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. اسی لیے بڑوں کی جو عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اور جب آپ اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کریں گے تو شیطان فائدہ اٹھا جائے گا، قرآن نہیں سمجھ آئے گا. استاد کی عزت کیا ہوتی ہے؟ استاد کی بات مانیں گے. معلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استاد ہے، جلدی دسو. استاد. معلم القرآن کا مطلب کیا ہے؟ کیا معلم القرآن کیا ہے؟ استاد کی بات مانیں گے. معلم القرآن جو آپ کو کہے گا اس کی بات مانیں گے. جاندار میں نہیں مانیں گے. جاندار کون ہے؟ شیطان. اب جو آپ درست ہو گیا. معلم القرآن کی خصوصیات الحمدللہ ان تمام مسائل. کن مسائل؟ مشکل قواعد، عربی گردانے، عربی نہیں آتی، مصروفیت بہت ہے، کام میں زیادہ، قرآن کی کیسے سمجھیں، ان تمام مسائل کا حل معلم القرآن کی یہ خصوصیات الحمدللہ اس کے زبردست حساب میں ہے. پائن ہونے سے شروع ہونے سے کام چلے گئے. ابھی تمہید سی جلدی آ جاؤ. مشکل قواعد لمبی گردانوں کے بغیر ہر سطح پر ہر فرد کے لیے قرآن کی سمجھنے اور سمجھانے کا نیا، آسان اور حیران کن انداز الحمدللہ. مساجد اور مدارس کا مقصد اور حفظ کے بعد دیکھیں، کل آپ کسی نہ کسی مدرسے میں جائیں گے، آپ کی ڈیوٹی لگے گی، حفظ کے دائرے میں بھی لگ سکتی ہے، کہیں آپ جمعہ پڑھانے کے لیے مختص ہو سکتے ہیں، کسی آپ تحقیقی شعبہ میں بھی جا سکتے ہیں. قرآن سے اب چھٹکارا نہیں ہے ہمارا الحمدللہ. قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہے. شیطان نہیں پڑھنے دے گا قرآن. لے ہوں تو درس نظامی پڑھ لے، 8 سال ہو گئے میں نے آندہ قرآن. میں اب ٹیسٹ نہیں لینا چاہ رہا لوگوں کا، تو اس لیے پریکٹیکلی میں اپنے ٹیسٹ پیش کر دیتا ہوں، پھر آپ سمجھیں گے کہ نہیں سب کو ہی سیکھنا چاہیے. اور یہ ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے؟ یہ دیکھیں نماز اور تعلیم یہی ہے نا، مساجد کا، مدارس کا یہی ہے، یہی مقصد ہے کہ نہیں؟ نماز اور تعلیم یہی دو چیزیں. اچھا، حفظ اور تربیت یہ دونوں کام ہو رہے ہیں؟ مجھے تو بتائیں کس مدرسے میں ہو رہے ہیں؟ یہاں پہ ہو رہے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ، زبردست ہو گیا، کمال کر دیا. تو قرآن مجید کا مقصد کہاں ہے پھر؟ عجیب سی نہیں ہے سلائڈ، ہٹ کے نہیں ہے روٹین سے. نماز تعلیم ہو رہی ہے، حفظ تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پھر قرآن مجید کا مقصد کہاں گیا ہے؟ قرآن مجید کا کیا مقصد تھا؟ لگے پاس پتا تھا نہیں، آنکھیں بند کر کے سیکھنا. قرآن مجید کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ متقیوں کو راہ دکھاتی ہے. کیا ہمارے طلباء متقی بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ یہ مدرسے کا مقصد کہاں ہے؟ ہمارے طالب علم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 8 سال پڑھتے ہیں، کیا نماز پڑھتے وقت روتے ہیں؟ سچ سچ بتائے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیا رونا نکلتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تم نے آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیے. کتنے لوگ ہیں جو فارج کے اندر، کتنے لوگ ہیں جو شوگر کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ یا اللہ کتنی تکالیف میں. تیرا شکر ہے تو نے کھانے کو کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے. کہ ہمارے آنسو نکلتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے. الرحمن الرحیم، بڑا ہی تو مہربان ہے، تو بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے. یہ مقصد کدھر ہے؟ یہ ہمارے مدرسے کا مقصد نہیں تھا تو اور کس کا مقصد تھا؟ یہ مقصد کدھر ہے؟ 8 سال میں ایک پاکیزہ ماحول میں رہا، اور ان 8 سالوں میں وہ اس پاکیزہ مقصد کو نہ پا سکا تو پھر کیا کیا اس نے؟ ایک عام آدمی اور ایک اللہ کے ولیوں میں رہنے والا آدمی، یہ اساتذہ نا اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور اللہ کی قسم اگر علماء باعمل علماء اساتذہ اللہ کے ولی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے. یہ اساتذہ ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ان ولیوں کے اندر رہنے والا بھی اگر اس مقصد کو نہ پا سکا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ والے مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں اللہ کا در اختیار کرتے ہیں. ہم روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے اللہ باتیں ساری تیری مانتے ہیں اور تیری باتیں مانتے وقت جو تکالیف آتی ہیں یا اللہ ہم ان تیری باتیں ماننے میں ہم پیچھے نہیں ہٹتے. اس بار کون کون قائم رہتا ہے؟ نفس کی بات نہیں ماننی، خواہش کی بات نہیں ماننی، نظروں کی حفاظت کرنی، کانوں کی حفاظت کرنی، زبان کی حفاظت کرنی، شرمگاہ کی حفاظت کرنی، یہ سارا نفس ہے. اس پر کون کون قائم رہتا ہے؟ یہ تقویٰ اگر ہمارے مدارس ہمیں دے رہے ہیں، مدارس تو انوائرمنٹ دے رہے ہیں، ماحول دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے. اللہ کے ولی تو اساتذہ کرام تو ماحول دیتے ہیں، پورا ماحول دیتے ہیں نیکی کا، لیکن ہم اس پر عمل کر رہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے اللہ کی قسم ساری باتیں بتانے کی خاطر میں نے یہ بات بتانے کی خاطر ساری سلائڈ ابھی تک ہمیں 3 بج گئے ہیں کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں. صرف یہ 8 سالہ درس نظامی پڑھنے کے بعد بھی ہماری نمازوں کے اندر خشیت پیدا نہیں ہوتی. وجہ کہ ہمارا قرآن مجید کا مقصد پورا نہیں ہو. آپ نے دیکھا سدیش تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں. شرح تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے آواز بھاری ہو جاتی ہے. آپ نے سنا ہے ماہر تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے ان کی آواز کانپنی شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو جکڑ لیتا ہے قرآن، وہ فکرہ دائیں بائیں جانے نہیں دیتا. جب قرآن کی آیت آتی ہے کہ دیوار گرا دی جائے گی اور گناہ گاروں کو کہا جائے گا تم بائیں ہاتھ ہو جاؤ اور نیکوکاروں کو کہا جائے گا دائیں ہاتھ ہو جاؤ، تو ہم کس طرف ہوں گے؟ جب وہ آیت آتی ہے تو ان کو آگے پڑھا نہیں جاتا. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بس کر اور اس سے آگے مت پڑھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑکی کھولتی ہیں اور مسجد نبی میں بیٹھے ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آئے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کھڑکی میں کھڑی ہیں اور دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا امی جان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونا شروع ہو گئے. ان کو قرآن کی سمجھ آتی تھی، وہ قرآن پر غور و فکر کرتے. ہمیں سمجھ آئے تو ہم غور و فکر کریں نا. فرمایا افلا یتدبرون، وہ تمہارے دلوں پر تمہارے تارے لگ گئے ہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں پورا 8 سالہ درس نظامی کے اندر ماحول دیا جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر کیا حافظ قرآن سے بڑھ کر بھی کسی نے قرآن کے حافظ قرآن ہاتھ کھڑا کرے؟ ماشاءاللہ. آپ سے بڑھ کر بھی کسی نے محنت کی ہوگی، راتیں جاگے ہوں گے آپ سے بڑھ کر بھی کوئی، آپ سے بڑھ کر کسی نے منظر سب کی اور اتنی دیر قرآن یاد کرنے میں لگایا ہو، کتنی محنت کی ہو، لیکن قرآن کا مقصد پورا ہوا؟ قرآن کا مقصد تو پورا نہیں ہوا. قرآن کا مقصد تو پورا ہوگا جب قرآن سمجھ آئے گا اور اس پر غور و فکر کریں گے، اس پر ہم عمل کریں گے. نمازوں میں خشیت تب پیدا ہوگی جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے. تو آپ کے لیے پھر تحفہ لے کر آیا ہوں، قبول کیجئے گا. قرآن مجید سے بڑھ کر بھی کسی نے قرآن کی خاطر اپنی زندگی قربان کی. الحمدللہ فیصل آباد کے مدارس میں مجھ سے ایک ساتھی نے سوال کیا، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں کہ اس معلم قرآن کے نظام کو ایکسیپٹ کون کرے گا؟ کیا مدارس کو ایکسیپٹ کیا؟ جی الحمدللہ فیصل آباد میں البرکہ اسلامک انسٹیٹیوٹ، سائنٹفک انسٹیٹیوٹ، تقویٰ مسجد گلی نمبر 14 تارک آباد فیصل آباد کا موجود مدرسہ ہے. تعداد 212 معلم قرآن وہاں پڑھائی جا رہی ہے الحمدللہ. اور اسی طرح یہ درسہ ہے خاتم النبیین مسجد الحفیظ نصب گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 209 یہاں بھی الحمدللہ خاتم النبیین درسے میں طلبہ کی تعداد 23. اور اس طرح ادراک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ لارا سپنا طلبہ کی تعداد 46. اب زیادہ ہو گئی، یہ میرے پاس پرانی سلائڈ تھی، تعداد زیادہ ہے. نور الہدا اسلامک سینٹر ریڈ ایکس روڈ پر یہ طلبہ کی تعداد 212، یہ جن کی وجہ سے ماشاءاللہ آپ بھی وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح طیبہ اسلامک سینٹر، اس طرح 6 مدارس اور بھی ہیں، ان کے نام میں اب میرے پاس وقت نہیں تھا، میں بہت مصروف آدمی ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. کینسر کی ریسرچ اور کمپیوٹر کی ریسرچ اور میڈیکل ریسرچ یہ بہت مشکل فیلڈ ہے. میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ریسرچ اور یونیورسٹی کے کام اور انسٹیٹیوٹ، میرا پھر عہدہ بھی ہے یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں، میں وہاں پر چھوٹا سا ایک ٹیچر بھی ہوں یونیورسٹی کے اندر. تو اس وجہ سے ذمہ داری بہت زیادہ ہے، میرے پاس وقت نہیں بچتا، ورنہ میں نے اور بھی سلائڈس میں ایڈ کرنا. یہ تو باقی طلباء کی ہیں ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کون کون چاہتا ہے معلم القرآن سیکھنا ہے؟ وہ بھی شروع ہوا معلم القرآن. چلیں شروع کرتے ہیں.
جی اب مجھے نا 5 لوگ چاہیے صحت مند. آپ 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 بھی 5 نہیں ہوئے. آپ بھی نہیں, وہ صاحب والے جو منہ میں کچھ چھوٹی لاچی چبا رہے ہیں شاید پائے نا جلدی نہیں بندہ کدھر کدھر پہنچ جاتا ہے. یہ ایک ایک کتاب سب کو دے دیں گے. ایک ایک کتاب سب کھول لیں. یہ جتنی کتابیں ابھی تک آپ کے پاس آئیں گی یہ ساری سیکنڈ ہینڈ کتابیں ہیں. یہ میں اسی مقصد کی یہ ان کے پاس ادھر دیکھے ٹھہر رہے ہیں ابھی ٹھہر گئے. جب یہ آپ نے ابھی کھولی ہے نا ابھی ٹھہر یہ نئی کتابیں ہیں. یہ امانت ہے میرے پاس امانت ہے. امانت میں خیانت نہ ہو. اس کو آپ نے موڑنا نہیں ہے, فولڈ نہیں کرنا. اس کو آپ جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایسے ہی واپس کر دیں. لکھنا نہیں ہے کسی بھی کتاب کے اوپر. ابھی یہ ٹھہر دیں جب پوری نہ ہوگی تو وہ دیں گے. آپ کو تقسیم کر دینا. کر دیا آپ لوگوں نے تقسیم. وہ ساری بیٹھ کے آپ جا کہاں رہے ہیں بیٹھے کوئی نہیں. وہ سائڈ پہ اندر والی ٹھیک ہے موبائل سے ذرا. جی اب ہاتھ کھڑا کریں جس کے پاس کتاب نہیں پہنچی. نہیں جی اب آپ ان کو یہ تقسیم کر دیجیے. یہ واپس کریں گے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں یہ امانت ہے. امانت میں خیانت نہیں کرتا مومن. تو آپ نے یہ واپس کرنی ہے اور آپ نے اسی طرح یہ واپس کر دی. جس بھائی سے کتاب لی اس کا یاد کرنے کی میں نے ان سے لی تھی. آپ نے انہیں کو واپس کرنی. آپ بھائی جان آپ کو یہ ساری نئی کتابیں آپ نے دی آپ کو واپس کریں گے. جلدی کرو بھائی نہیں دن بندہ کدھر کدھر پہنچ جاتا ہے. ہاتھ کھڑا کرے بھی جس کے پاس کتاب نہیں پہنچی. جی اب ہاتھ کھڑا کرے جس کے پاس نہیں پہنچی. 1 2 3 4 5 6 7 8 کھولیں نہیں اس میں سے 8 کتابیں. یہ مجھے جلدی لوگ پائے نا. تو میں تدھی کہ صحت مند بندہ چاہیے. صحت مند بندے سے مراد ایکٹیو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کو مضبوط مومن زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور کے. تو یہ تو مضبوط مومن کٹھے ہوئے میرے پاس سارے. ہاتھ کھڑا کرے جس کے پاس ابھی بھی کتاب نہیں پہنچی. تھوڑیاں لے گئے جان کے تھوڑیاں لے کے آدھے میں بھی غلط ہے بھائی. غلطی میری سارا نام لا دو میرا. اب ود لائیے واپس آئے گا نہیں کوئی پتا کوئی نہیں. ادھر نہ آ جائے دھیان. ہاتھ کھڑا کرے جس کے بعد نہیں آئی جلدی کریں. چلو 2 3 یہ بزرگ لو اللہ کے ولیوں نے 3 ادھر پائے نا تو کتاب کی ہونی ادھر آئے. میں کمال ہوگی. میرے بزرگوں نے 2 چٹے والا نہیں حال نہ کرتا سان انہوں نے بہت خیال ہے. اب ہاتھ کھڑا کرے جس کے بعد نہیں آئی کتاب. اب ہاتھ کھڑا کرے جس کے بعد کتاب پہنچ گئی ہے. جس کے بعد نہیں آئی ہاتھ کھڑا کرے. جس کے پاس نئی کتاب آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. آپ لوگوں نے خاص طور پر کچھ لکھنا نہیں ہوگا کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ امانت ہے. مثلا انہوں نے کتاب خریدنی ہوئی بالفرض تو یہ کہ میں نہیں لینی ہے تو لکھا ہوا نام. ایسا ہے کہ نہیں ہے. اس لیے لکھنا نہ یہ امانت ہے. ٹھیک ہے میری نہیں ہے کسی کی لیکن میں نے اللہ توکل کر کے آپ کو دے دی ہے. یا آپ پڑھ کر واپس کر دیں گے پروگرام کے بعد. اجازت ہے پانی پی لوں پٹرول ڈالوں تھوڑا سا. اور کس کس نے پانی پینا ہے. چلے جائے گی پانی پی کے فوراً آ جائیں. جلدی آئے آپ جائیں گے تو پروگرام شروع ہوگا. عثمان بھائی آپ تو آ جائیں میرے پاس. میرے ہاتھوں پی لیتے مجھے ادھر مل جاتا. بور تو نہیں ہو گئے. بوریت ختم کر دیتا میں فوراً. بوریت ختم ہو گئی. اور گڈ یار بہت اچھا بچہ. اس کے والدین بھی نیک ہیں جنہوں نے بھیجا ہے اس کو یہاں. اس کے پورا خاندان دادا ابو پردادا سارے نیک تھے. اگر وہ نیک تھے تو انہوں نے والدین کے دل میں ڈالا کہ قرآن کے لیے جاؤ. وہ نیک تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوئی تو یہ یہاں بیٹھے. یہ بڑا نیک بچہ ہے ماشاءاللہ میرے گمان میں. آگے پانی پی کے سارے
باہر جہاں ورکشاپ ہوتی ہے نا، باہر کے ملک جب میں کوئی ورکشاپ کروں یا باہر یہاں ملک سے باہر جاؤں تو وہ سائڈ پر ٹیبل رکھا ہوتا ہے، ساتھ میں چائے پڑی ہوتی ہے، ساتھ میں وہ کانفرنس کرتے ہیں، ساتھ میں چائے ٹیبل، پورا ایک پورا ماحول دیا ہوتا ہے. لیکن ہمارے مدارس کے اندر نا سارے اللہ توکل ہی لگے ہوتے ہیں ایسے ہی نا. سب سے زیادہ دنیا میں خوش نصیب ترین ہی لے لو. جی آ گئے واپس سارے. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جو بیٹھا ہوا تھا ابھی وہ نہ ہو. فارمولا دیکھیں میں کتنا اچھا دیا. دائیں بائیں دیکھیں یار ایک بندہ تھا یہاں سے غائب ہو گیا، دیکھیے ذرا غائب ہے، اس کا مطلب نہیں آئے. وہ لگتا پانی نہیں کریں گے تو پٹرول جڑا کڈن نہیں چلے گئے. آجو آجو بھائی نے پانی گلا ہی سی ہے. نہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہے، آپ کا فرشتوں نے جھوٹ لکھ لیا. مزاح میں بھی سچ بولتے ہیں. گیلا تھا پانی، آپ کہیں بہت گیلا تھا جی، تارا بھی گیلا ہوگا. بیٹھو بھائی، تھی بیٹھو گے تو پروگرام شروع ہونا. استادہ کی خدمت کری جا رہے، دیکھو اجر کمائی جا رہے. جی یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ بھی پڑھ لیا ہے، پڑھ لیا نا سارا. یہ بھی پڑھ لیا ہم نے، یہ بھی پڑھ لیا ہے. بس یہ خلاصہ بتا ہی دیا. یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، اور بھی یہ پڑھ لیا. یہ ذرا اور تفصیل، بس وہ آپ علماء ہیں اس لیے میں اسکپ کر رہا ہوں، یہ عام عوام کے لیے. یہاں تک ہم نے کر لیا. اب دیتے آتے مولم القرآن. جی مولم القرآن ہے کیا؟ پہلے اس کی شکل دیکھ لیں پھر ہم دیکھتے ہیں. مولم القرآن جلد اول ایک، اس میں چلو اس سے بھی پہلے ایک اور مزے کی چیز دیکھتے ہیں. آگے سارے اب دائیں بائیں دیکھیں کون مس ہے. آگے سارے. یہ مولم القرآن کی یہ لائٹیں بند کر سکتے ہیں، یہ والی ساری کچھ اور نہ بند کر دو. یہ مولم القرآن کی نا جلد اول دوم سوم، آپ کے پاس 5 جلدیں نظر آ رہی ہیں اسکرین پر. یہ اصل میں آپ نے میٹرک کس کس نے کیا ہے، 10 کلاسیں کس نے پڑھی ہوئی ہیں؟ ماشاءاللہ، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں. قرآن مولم القرآن قرآن پاک کو اس نے ریسرچ کی ہے، 62 سالہ ریسرچ ہوئی. مولانا بشیر صاحب سیالکوٹی، نام سنا ہوگا آپ نے، جو بابا عربی مولانا شاہد القصری صاحب حافظ اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا، لقب دیا تھا بابا عربی. پیچھے بڑی لمبی ہسٹری ہے. انہوں نے اربوں روپیہ چھوڑا، کروڑوں روپیہ چھوڑا، چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے اسلام آباد UNO کی جاب، ٹرانسلیٹر عربی ضیاء الحق کے ساتھ جاب آفر ہوئی ان کو، اور بھی بہت ساری آفرز آئیں. انہوں نے چھوڑ دیا کہ پاکستان میں پھر عربی کس کو آئے گی. انہوں نے عربی میں کام کرنا شروع کر دیا، عربی سکھانے. ایک کتاب ہی مطالعہ پڑھائی تھی اقرا کے نام سے، اساتذہ سمجھ رہے ہیں جو میں اس کا. پھر اس کے علاوہ ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب. انہوں نے ان کی 30 سالہ ریسرچ، 40 سالہ ریسرچ اور ان کی 22 سالہ ریسرچ، 62 سال کی ریسرچ کے بعد یہ کتاب مرتب کی ہے. 62 ایئرز ریسرچ. ان کے والد صاحب کی ساری زندگی کی محنت کہ بغیر گرامر کے قرآن پاک کیسے آئے گا. بہت بڑا چیلنج ہے نا. گرامر ہماری ہے، بڑی ہی پیاری ہے، لیکن گرامر کی وجہ سے عام پبلک، کیونکہ آپ نے عام پبلک کو پڑھانا ہے نا، ایسے ہی ہے نا.
آپ جہاں خطیب لگیں گے، جہاں امام لگیں گے، جہاں مدرس لگیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنی اولاد کو پہلے درس نظامی پڑھائیں گے کہ چلو پہلے درس نظامی پورا اثر پڑھو پھر قرآن سمجھ آئے گا؟ نہیں، یہ تو عام پبلک کے لیے اللہ نے فرمایا قرآن پاک کو آسان کیا اور ہم نے آپ کی زبان میں آسان کیا. ہماری زبان تو اردو میں ہے. یہ آپ ریسرچ شروع ہو گئی ہے